موقع ہے. اور یاد رکھیے جتنا لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ عزیز اس کا اثر وہ خود نتیجتاً دیکھیں گے. اسلام اپنی فطرت کے مطابق ابھرتا رہتا ہے، یاد رکھیے. اور کبھی کبھار ہم اپنا چونکہ کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے اپنے ڈھنگ اور طریقے کام لینے کے، تو اس کا منفی پہلو نہ دیکھتے ہوئے مثبت پہلو دیکھیں. رہا معاملہ یہ کہ ایسے حالات پھر نہ آئیں تو اپنا میڈیا تیار کیجیے. ایسے حالات نہ آئیں، جوڈیشری مطلب سسٹم کے اندر جائیے، قانونی کارروائیاں کیجیے، لائرز کی بیٹریز تیار کیجیے. سمجھتے ہیں نا، مطلب ایسے لا ہاؤسز بنائیے جہاں لائرز ہو جو تیار ہو جب مسلمانوں پہ ایسے کوئی حالات آئے تو اس کا جواب دینے کے لیے. نہ ہمارے پاس میڈیا ہے، نہ لائرز کی کوئی بیٹری یا کوئی تنظیم یا ایسے لا ہاؤسز ہے، نہ اس کے علاوہ ہماری کوئی تیاری نہیں، بس ہمارے اللہ کرنے والا ہے بس. لیکن یاد رکھیے یہ سنت طریقہ نہیں ہے ایسا اعتماد اللہ پہ کرنا کہ اللہ کرنے والا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے پہلے ایک رات پہلے دعا کرے. سب کچھ کرنے کے بعد جو کوشش تھی، جتنا ہتھیار جمع ہوا، جتنا سامان جمع ہوا، جتنے گھوڑے جمع ہوئے، سب کچھ کرنے کے بعد دعا کی جا رہی کہ اللہ اگر کل ہم ہار گئے، یہ چھوٹا سا طائف، یہ ٹکڑی اگر ہار گئی کل، تو کل اس کے بعد قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اب دعا ہو رہی، رات بھر دعا ہو رہی. یہ توکل نہیں تھا کہ بس چلو میدان جنگ میں اور ہو جائیں گے سب، اللہ پہ توکل، یا مٹی اٹھا کے پھونک دے رہے تو دشمن ہو جا رہے، بددعا دے رہے، کیڑے پڑ جاتے ان کے ہتھیار گر جا رہے. یہاں بس یہی چاہنا بس اللہ جب کریں گے اللہ ان کے ہتھیار میں جو کیڑے پڑ جائے. نہیں پڑتے ویسے کیڑے، آپ کو کوشش کرنا پڑیں گے اس کی. ہمارے پاس جو توکل ہے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم 4 لوگ جا رہے ہیں، ایک کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اللہ اس سے اچھا کر. کون ہے؟ میں تو نہیں پہچانتا. اور اتنی دیر موبائل میں نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتے. دیکھو میں تو پہچانتا بھی، نمبر بھی نہیں میرے پاس، کون تھا نہیں معلوم میرے کو. اور بولتا بھائی میں تمہارے ساتھ تو آیا تھا، 4 جا رہے تھے نا. نہیں معلوم ہم کو. پھر وہاں کہ اللہ تو نے بچا لیا، پھر توبہ کر رہے اللہ ہم نے اس کو. حالت تو یہ ہماری ہوتا. اس حد تک ڈر ہے کہ اگر کوئی آدمی گرفتار ہوتا ہے اس کو موبائل نمبر بھی نکال دیتے اپنے موبائل میں سے. تو ایسا جب ڈر رہیں گا تو کچھ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا آپ کے پاس میڈیا ہاؤسز، لائر بیٹریز، لا ہاؤسز آپ کو کریٹ کرنا ہوں گے. لوگوں کو شعوری طور سے تیار ہونا ہوگا. اور یاد رکھیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، محکمات کیا کہہ رہے ہیں، اس بنیاد پہ ہم فیصلے نہیں کریں گے. ہم اس شخصی اعتبار سے، ہم جو پہچانتے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں گے آدمی کیسا تھا، اگر اس کو جھوٹے اس میں پھنسا جا رہا تو ہم اس کا تعاون اور ساتھ دیں گے، اس کی مدد کریں گے. یاد رکھیے ہندوستان کے اندر کوئی بعید نہیں ہے. میں ایسی قوموں کو آپ کو بتا سکتا ہوں جن قوموں نے ان کے اگر ایک آدمی کو بھی دھکا لگا تو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک پورے ملک کو ہلا دیتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑ کی جو ایسٹس گورنمنٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل کوئی ان کو دوسری فکر نہیں، اس لیے کہ ان کا صرف ایک ہمیں ہمارے آدمی کیسے پکڑا. وہ بجائے جا بجائے وہ اس کے لیے حق، بس ان کے لیے بس ہمارا آدمی پکڑا کے ہم بدلا لیں گے. لیکن ہمارا حال یہ کہ اگر ہمارے ایک آدمی کو کچھ کرو 3 لوگ آنکھ بند کر کے نکل جاتے. صبر کرو صبر کرو، چلو تم بھی صبر کرو ادھر، ہم بھی صبر کرتے نکل جاتے ہیں. یہ حالت. اس کے گھر پر راشن پہنچانے کوئی نہیں پہنچتا، اس کی بیوی اور بچے جو ہے نا، جو تو چلا گیا جیل میں. اب اس کے بیوی بچے وہاں راشن بھی کوئی نہیں پہنچائیں گے. ارے اپن پہنچائیں گے تو بولیں گے ٹیررسٹ کی مدد کر رہا، اپن بھی چلے اندر. کیونکہ ہمارا حال یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو 2nd گریڈ سٹیزن سمجھ لیا، دوسرے درجے کا شہری سمجھ لیا ہم نے. اور دوسرے درجے کا جب شہری انسان سمجھ لیتا ہے تو اس کو ہر چیز سے ڈر لگنے لگتا ہے. آج ہی حال ہے نا ہمارا. کوئی پولیس گھر کے سامنے آ گئی تو کیا ہوتا ہمارا حال. میں نماز کو بہت جا رہا تھا نا، میرے لیے آئی ہوں. تو میں نے خود سوچ لیا کہ نماز کو جانا جرم ہے، لہذا پولیس ہے تو میری نماز کی وجہ سے آئے ہوں گے. ان کے گھر پولیس ہے نا، دن کا کام ان کے پاس آنا واجب تھا، اس لیے کہ دن کا کام کر. ہم نے خود سوچ لیا دروازے جلدی سے بند کرو، کھڑکیاں بند کر لو، اس لیے کہ ان کو لے جا رہے اٹھا کر. یہ حالت ہے ہماری، یہ حالت ہے ہماری. تھوڑا سا اس فیئر فیکٹر سے نکل کر ہمیں جو حق ہے اس کی آواز بلند کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے جب آپ جمع ہو جائیں گے نا تو محکمات بھی فکر کرتے ہیں، اور جب آپ سب پیچھے سے پیچھے نکل جائیں گے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جب بھی ہم کسی کو لے جائیں گے ایسے نکلیں گے. اور آرام سے ایک ایک کر کے آج ایک جماعت ایک تنظیم کو ٹارگٹ کیا گیا، کل ایک جماعت ایک تنظیم ایک مسلک کو ٹارگٹ کیا جائے گا، پھر ایک جماعت ایک تنظیم ایک مسلک، اور دھیرے دھیرے یاد رکھیے ہم منتشر ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ ایک بہت زبردست موقع ہے اتحاد قائم کرنے کا، اتحاد کے ساتھ ساتھ سارے وہ طریقے استعمال کرنے کا جس سے ہم ثابت کر سکے اسلام حق ہے. اور حق ہی نہیں، یہ سب سے امن کا ایک واحد راستہ امن کا دنیا کے اندر، اس کے علاوہ دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا دعویٰ یاد رکھیے. اور میڈیا چاہے کچھ بھی کہے کہ مسلمان بول رہے کہ ہمارے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، تو میرا یہ کوشچن ہے ایسا کون سا دنیا کا مذہب کا آدمی جو بولتا ہے اس کے مذہب کے علاوہ سب حق ہے؟ کون سا آدمی؟ وہ احمق اور بیوقوف ہے کسی مذہب کو ماننے والا جو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا مذہب ہی حق ہے. بول رہے نا فنڈامنٹلسٹ ہے. کیا فنڈامنٹلسٹ ہے؟ بولتے ہیں کہ صرف ہمارا مذہب حق ہے. تو ایسا کون سا عیسائی ہے جو یہ بولتا میرے سے ساتھ یہودی بھی حق ہے، اسلام بھی حق ہے، ہندوازم بھی حق ہے، بدھزم بھی حق ہے؟ پھر وہ عیسائی رہے کہاں؟ پھر ہر مذہب کے ماننے والے کا یہی عقیدہ ہے کہ میرا مذہب ہی حق ہے. مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمارا مذہب ہی حق ہے. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے بھائی؟ کون سی تعجب کی بات ہے؟ آپ بتائیے کون سا عیسائی، کون سا یہودی، کون سا ہندو یہ بولے گا نہیں سب حق ہے؟ سب بول رہے کہ ہمارا حق ہے. اور یہ سوچ ہر کسی کی ہوتی.
مسلمانوں کی تو اس میں کون سی نہیں بات ہے، نہیں فنڈامنٹل سوچتے بولے تم ہی حق پر ہے، تو تم لکھ کر دے دو، یہ اپنی کتابوں کو تبدیل کرو کہ نہیں ہمارے اللہ اسلام بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے، نہیں وہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو گھمایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے کہ ایسے حالت میں وہ متحد ہو اور لوگوں کو، دشمن کو موقع نہ دیں کہ ہمارے وہ اندر کے آپسی انتشار، آپسی اختلاف یا آپسی جو دو بھائیوں میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہے، یاد رکھیے اس کو ایسا موقع لے کہ وہ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف لانے کی جو وجہ بنا دے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ